الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج تیسرے پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا، اور تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی بقیہ 34 آیات، آخری 34 آیات 253 سے لے کر 286 تک، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی پہلی 91 آیات شامل ہیں۔ جب سورہ بقرہ کے مضامین کی بات کرتے ہیں تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 142 یعنی جہاں سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے لے کر آیت نمبر 283 یعنی بالکل آخری حصہ جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اس سے پہلے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری شریعت عطا ہوئی، اس شریعت کے حتمی احکام بیان ہوئے، اور ان احکام کے اندر نماز، زکوٰۃ، حج اور ارکان اسلام کے علاوہ مالی و بدنی جہاد کی ترغیب بھی ہے، معاشرتی احکام بھی ہیں، اور مختلف قسم کے معاملات جو ہیں ان کے احکام بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمائے۔ وہی مضمون یعنی چوتھے حصے کا جو مضمون ہے سورۃ البقرہ کا، وہی جاری ہے تیسرے پارے کے آغاز پہ۔ عمومی مضمون اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ کا تو وہ امامت کی تبدیلی ہے، قیادت کی تبدیلی ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ بنی اسرائیل سے قیادت و سیادت چھین کر وہ بنی اسماعیل کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو دی جا رہی ہے، اور ایک ذمہ دار امت مسلمہ کی تشکیل ہو رہی ہے جس کے ذمے لگا ہے کہ وہ ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل دے۔ لہٰذا جہاد کے مقاصد پر اور جہاد کی ترغیب پر دوسرا پارہ مکمل ہوا تھا، اور وہیں سے آغاز ہوتا ہے تیسرے پارے کا، لیکن آغاز میں ہی نبیوں کی فضیلت کی بات ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب ویسے تو لا نفرق بین احد من رسلی کا حکم ہم نے پڑھا کہ ہم نے کوئی بھی رسولوں کے درمیان ہم کسی کو فرق نہیں کرتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، مجھے نبیوں کے درمیان میں کی خواہ فضیلت نہ دیا کرو کہ میں دوسرے نبیوں کو، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، گویا نبی ہونے کے اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہیں۔ یہ جو فضیلت ہے یہ درجے اور مقام اور مرتبے کی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ عام فہم انداز میں اس کو سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی شخص ایم اے پاس کر لیتا ہے تو جو لوگ بھی پاس مارکس حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ سارے ہی ایم اے، لیکن ان میں جو فضیلتوں والے لوگ ہیں، جو زیادہ نمبر لے کے جو زیادہ نمبروں والے ہوتے ہیں، کوئی فرسٹ آتا ہے، کوئی سیکنڈ آتا ہے، کوئی تھرڈ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رسولوں کے بارے میں جو اصول ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول مقام و مرتبے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں، لیکن پھر ان کے اوپر فضیلتیں ہیں، پھر کسی ایک کو دوسرے کو فضلنا بعضهم علی بعض، کسی کو کوئی فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، کسی کو کوئی فضیلت عطا کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں عطا ہوئی ہیں اس کی تفصیلات اللہ نے قرآن میں بھی امتیازات بیان کیے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء کے اوپر فضیلتیں دی گئی ہیں، فضلت علی الانبیاء، کہیں فرمایا بستن 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے، کہیں 3 باتیں فرمائیں، کہیں 5 باتیں فرمائیں، کہیں 7 باتیں فرمائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے اوپر فضیلت دی۔ اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے فضیلت نہ دو اور باقی نبیوں کے اوپر مجھے خواہ ان کے اوپر پہلے نمبر پر قرار نہ دو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر نہیں ہیں اور آپ امام الانبیاء نہیں ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز بیان ہے، آپ کا اسلوب بیان ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے اپنی ان فضیلتوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، آپ ساتھ فضیلتوں کا ذکر کیے جا رہے ہیں۔ مجھے اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا، مجھے اللہ نے فلاں فضیلت عطا فرمائی ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ قیامت والے دن جھنڈا لوال حمد میرے ہاتھ میں ہوگا ولا فخر، لیکن میں اس بات پر بھی فخر نہیں کرتا۔ گویا اللہ نے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت عطا فرمائی ہے، اور آپ امامت انبیاء کے ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لا تخیرونی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نہیں ہیں، آپ کو فضیلت اللہ نے دی ہے۔ لیکن ان فضیلتوں کے ساتھ اصل میں جو اصول یہاں پہ بتایا ہے، ولا شفاعہ، کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اور منزل الذی یشفع، آگے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے، تو شفاعت کا خاص ذکر ہے۔ سورۃ الانبیاء میں بھی فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون۔ گویا کہ نبیوں کی فضیلت کا یہاں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے مرضی نبی آئے ہیں، بعض پر فضیلتیں رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا ہوئی ہے، لیکن قیامت والے دن کسی بھی نبی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ یعنی یہ کوئی شخص نہ سمجھے کہ میں نبیوں کا قریب ہوں تو میری شفاعت قبول ہو جائے گی۔ جو شفاعت ملنی ہے، جو شفاعت کا اذن ملنا ہے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اذن ملنا ہے، اور کسی نے تو شفاعت کرنی نہیں۔ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے، لیکن وہ بھی الا باذن ہی، سوائے اللہ کے اذن کے، اللہ کی اجازت کے نہیں ہو سکتی۔ لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد اور کوشش اور محنت جو زندگی اپنی لگانی ہے، اسی سے مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ بدنی جہاد کر کے، مالی جہاد کر کے، ساری زندگی کے ایفرٹس لگا کے آپ نے مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ کسی نبی کے ساتھ کوئی اس طرح کا منسلک ہونا، وہ کسی مقام و مرتبے کے لیے آپ کو کوئی مقام آپ کا ثابت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ۔ قیامت آنے سے پہلے خرچ کر لو جو کچھ ہے، اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، مال خرچ کر لو، جان خرچ کر لو، اولادیں لگا لو، وقت لگا لو، جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ساری لگا لو۔ اس دن نہ تو سودے بازی ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ ہی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے یہاں سے ایک استدلال کیا ہے، والکافرون هم الظالمون، خرچ کر لو اللہ کے رزق میں سے، تو خرچ کرنا عام طور پہ مال خرچ کرنا ہے، تو وہ یہاں والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں، یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ والکافرون هم الظالمون، تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا جو کافر ہے۔ اسی لیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا تھا منکرین زکوٰۃ کے خلاف، تو گویا یہاں سے استدلال ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو استدلال تھا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، حالانکہ سارے صحابہ کہتے تھے کہ آپ تھوڑی سی نرمی کر لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تلف الناس وارفق بہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے، حالات اچھے نہیں ہیں، آپ ذرا یہ منکرین زکوٰۃ سے تو نرمی کر لیں۔ فرمایا نہیں، اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی کی جا رہی ہوگی اور ابوبکر زندہ ہوگا؟ یہ ممکن نہیں۔ اگر یہ ایک اونٹ باندھنے کی رسی یا بکری کا بچہ بھی کم کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے، تو میں ان کے لاقاتلتہم علی منعہ، میں لازماً ان کے خلاف قتال کروں گا اس کے زکوٰۃ کے روکنے سے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خاص طور پر فرماتے ہیں فعرفت انہ الحق، میں بھی سمجھ گیا کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ گویا اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ کافر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی قرآن حکیم کی جو عظیم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سیدۃ آیہ القرآن فرمایا، یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد اگر وہ پڑھ لیتا ہے، صلاۃ بھی فرمایا، صلاۃ کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنہ الا یموت، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ گویا جنت کا ٹکٹ ہے اگر ہر شخص جو ہے وہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے۔ اسی طرح سونے سے پہلے کوئی شخص اگر سورہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے۔
پھر اس کے بعد مقصد حیات، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس شخص نے طاغوت سے کفر کر دیا اور اللہ پر ایمان کا اظہار کیا، اس نے گویا مضبوط کڑا تھام لیا جو زندگی کے اس کے سارے مقاصد حل کر دے گا، لن فصام لہا، اور وہ کڑا ٹوٹتا نہیں۔ اور یہ کڑا کیا ہے؟ یہ دراصل توحید کا کڑا ہے۔ جو شخص توحید کے ساتھ جڑ جائے گویا اس کو پھر دنیا آخرت میں کوئی غم نہیں۔ پھر عقیدہ توحید کی جو برکت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اس کی برکت پھر یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کا کارساز بن جاتا ہے، جو توحید والے ہوتے ہیں ان کا کارساز اللہ ہو جاتا ہے۔ یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات، اور جو کافر ہیں ان کے جو کارساز ہیں وہ پھر اللہ کارساز نہیں ہوتا، ان کے کارساز طاغوت ہوتا ہے، شیاطین ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دینے والی ہے وہ ان کے کارساز ہوتے ہیں، اور وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ گویا عقیدہ توحید کی برکت سے نور کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ نور دل کا نور بھی ہے، یہ نور کردار کا نور بھی ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کا نور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نور عطا فرمائے۔ اس کے بعد تصور حیات اور ایمان بالآخرہ کی وضاحت میں 3 واقعات ہیں، آیت نمبر 258 سے آیت نمبر 260 تک، اور یہ تینوں ہی بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ تو ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہے اس وقت کے بڑے بادشاہ کے ساتھ۔ نام اللہ کریم نے نہیں لیا وہ کون تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ نمرود تھا، بڑا ہی سرکش جابر بادشاہ تھا، اور کلام کرتا ہے، مکالمہ ہوا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ چونکہ اس کے بعد بادشاہ تھی، جس کے پاس بادشاہت ہوتی ہے نا، اگر کرسی پہ بیٹھا ہو نا بندہ، چاہے کلرک ہو، چاہے جتنا مرضی چھوٹا ملازم ہو، جب وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تو بادشاہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو کوئی بندہ ہو ہی بادشاہ، اس کے پاس ساری طاقت ہو، تو اس کے اندر فرعونیت تو پھر آئی جانی۔ ہر بندہ ہی فرعون ہے، ریڑھی پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی فرعون ہوتا ہے اگر اس نے فرعونیت کا اظہار کرنا ہو۔ تو جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی ہو تو لہٰذا اس کا ایک خاص قسم کا غرور اور خاص قسم کی نخوت اور اکڑ اس کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا۔ 2 قیدی لے کے آیا اور ایک قیدی کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! حالانکہ بالکل کٹ حجتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کی کٹ حجتی کو یہ نہیں کہا کہ کٹ حجتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سرکش ہوتا ہے نا، سرکش کی سرکشی بڑھتی ہے جب آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تنقید نہیں کی، آپ خاموشی سے آپ نے اس کی بات سن لی، حالانکہ بالکل نامعقول بات تھی۔ ربی الذی یحیی و یمیت کا کوئی یہ معنی تھا جو اس بدبخت نے لیا؟ آپ نے اگلا سوال کر دیا کہ تمہیں نہیں سمجھ آئی، کوئی بات نہیں، چل پھر یہ کر، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، تو ایسا کر کہ میرا رب جو ہے وہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ذرا آج مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اللہ اکبر! میں نے کل بھی عرض کیا تھا، سورج نکالنا، زمین کو پیدا کرنا، آسمان کو پیدا کرنا، بارش برسانا، یہ وہ چیزیں ہیں، پہاڑوں کو پیدا کرنا، کہ تاریخ کے کسی بدترین کافر نے بھی یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا سوائے اللہ کے، نہ اس کا کوئی خالق ہے اور نہ ہی کوئی دعوے دار ہے کہ میں نے پیدا کیا۔ اس سے بڑی دلیل توحید کی اور کیا ہو سکتی؟ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کٹ حجتی کو موضوع نہیں بنایا، اس کو اگنور کر کے آپ نے فرمایا چل آج تو یہ کر، میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال۔ اللہ! دوسرے سوال پر ہی اس کو اپنی خدائی کا طول عرض معلوم ہو گیا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اللہ! فرمایا فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا، میں اب کیا کروں؟ وہی سمجھ نہیں آئی۔ پہلے تو بڑا سیاںہ بن کے اس نے کیا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ اس سے بہت سارے نکات مکالمے کے ملتے ہیں کہ کوئی جابر فرعون سرکش آپ کے سامنے ہو، بجائے اس کے کہ آپ کے اس کی کٹ حجتی کو موضوع بنائیں، آپ ایسا سوال اگلا کر دیں کہ جس سے وہ خود یکا بکا رہ جائے، اس کی اپنی اوقات اس کے اوپر خود ہی ظاہر ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو دلیل بنا لیں۔ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اس کو دلیل بناتے تو اس کے پاس اور کوئی دلائل ہوتے اور وہ اس کے اوپر غصے میں آ جاتا۔ پھر فرمایا کہ او کالذی مر علی قریۃ، ایک اور بھی تصور حیات کو واضح کرنے کے لیے اور ایمان بالآخرہ کو واضح کرنے کے لیے ایک اور واقعہ بھی ہے، اس شخص کا جو ایک بستی میں آیا تھا اور اس نے آ کے بستی دیکھی، وہ
چھتوں کے بر الٹی پڑی ہے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، زبان سے نکل گیا، اس کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ کون تھا یہ شخص؟ اس کا بھی نام قرآن نے نہیں لیا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی بخت نصر کے ہاتھوں۔ بخت نصر جو بابل کا حکمران تھا، اور اس نے آ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور یروشلم کو 586 قبل مسیح، 586 قبل مسیح میں اس نے پورا یروشلم ملیمیٹ کر دیا تھا، پوری بستی اجاڑ دی تھی، اور بہت سارے یہودی اس نے مار دیے تھے، اور باقیوں کو وہ قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور جانوروں کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا وہ اپنے پاس لے گیا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک عرصہ تک وہ بستی اجڑی رہی، کھنڈر بنی رہی، تو کوئی اتنا عرصہ گزر گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، حیران ہو گئے دیکھ کے کہ یہ کون سی بستی ہے۔ قرآن نے نہ یہ کہا کہ بستی کون سی تھی، یا نہ یہ بتایا کہ وہ آدمی کون تھا جس نے یہ کہا۔ تو مفسرین کا خیال ہے یروشلم بستی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بہرحال انہوں نے دیکھا اور زبان سے سوال نکلا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے، یہ کھنڈر جو بستی ختم ہوئی اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا اللہ؟ اب یہ سوال جو تھا، یہ سوال اعتراض نہیں تھا، یہ صرف اور صرف یوں کہہ لیجئے کہ ایک اللہ کی قدرت پر ایک حیرت کا اظہار تھا کہ اتنی اللہ کی قدرت ہے کہ اس کو بھی ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً موت دے دی، دکھا دیا، چلے تو نے دیکھنا ہے تمہیں دکھا دیتے ہیں کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر! 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، 100 سال بعد اٹھے، ادھر ادھر دیکھا، کیسے پتہ چلتا ہے کہ آدمی 100 سال سویا ہے، 50 سال سویا، یہ 5 گھنٹے سویا، یہ گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ سو کے اٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو جب تک ادھر ادھر کی چیزوں کو ریلیٹ نہ کریں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا ہے۔ اور ادھر ادھر دیکھا تو سمجھ نہیں آئی کہ کتنی دیر سوئے ہو، پوچھا کتنی دیر سوئے ہو، کہا تھوڑی دیر ہی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر! یومن او بعد یوم، دن ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، اتنا ہی بندہ سو سکتا ہے، اور سویا مویا ایک برابر ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنی دیر سویا رہا ہوں۔ اللہ! بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سویا رہا۔ انہوں نے حساب اس سے لگایا ہوگا کہ جب وہ سوئے تھے تو دن کا پہلا پیر تھا، جب اٹھے تھے تو دن کا پچھلا پیر تھا، تو یہ ایک دن ہوا ہے، یہ ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ اللہ! فرمایا نہیں، 100 سال تو سویا رہا ہے۔ 2 متضاد اثرات ہوئے ہیں، ایک طرف کھانا ہے جو 100 سال میں بھی باسی نہیں ہوا، لم یتسنہ، اللہ! اور دوسری طرف گدھا ہے، اور گدھے کی ہڈیاں بھی ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، اور اس کا گوشت پوست ختم ہو چکا ہے، اور وہ بالکل ڈھانچہ ادھر ادھر۔ اور حیران ہو گئے کہ ایک طرف یہ اثر ہے کہ کھانا جو چند 1-2 پار نہیں نکالتا اور وہ باسی ہو جاتا ہے، وہ 100 سال میں باسی نہیں ہوا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اور وہ گدھا تھا تو وہ کچھ بھی نہیں۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، یہ ہم نے نشانی بنائی ہے، یہ دیکھو ذرا اپنے گدھے کو۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اب دیکھتے رہنا کیسے زندہ کرے گا۔ وہ کھڑے کھڑے جناب ہڈیاں جڑیں اور وہ ڈھانچہ جو ہے بنا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت پوست چڑھایا۔ ثم نکسوها لحما، اس کے اوپر گوشت چڑھا، گدھا سیدھا ہو گیا۔ فرمایا فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پتہ نہیں تھا، نبی تھا، علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب کہتے ہیں اعلم، فلما تبین له، جب ان کے اوپر واضح ہو گیا، کہا اب میں جان گیا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، گویا مانتے تو پہلے بھی تھے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ معرفت یا جاننا اور علم یہ ہر شخص کو ہونا ضروری نہیں ہے، علم ہو تو بھی ماننا ہے اور علم نہ ہو تو بھی ماننا ہے، اسی بات کا نام ایمان ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سیدھا نام لے کے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان کسی کو ہوگا؟ جد الانبیاء، سبحان اللہ۔ فرمایا اکیلے امت، انہ کان امتا قانتا للہ حنیفا، یک رخا یک سو، اس سے بڑی توحید کسی کی دنیا کائنات میں نہیں۔ جد الانبیاء، اللہ اکبر، ٹکر لینے والا پوری دنیا سے، اپنی جان تک پر کی پرواہ نہیں کی۔ اس سے بڑا موحد کوئی ہوگا؟ اس سے بڑا ایمان والا کوئی ہوگا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے بھی دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ ابراہیم سوال کر رہے۔ اب یہ جو سوال تھا، یہ کوئی دلیل اور برہان نہیں مانگی تھی کہ اللہ دلیل دے کہ تو اگر علی کل شیء قدیر ہے تو دلیل دے، نہیں، یہ صفت الہی کا جو راز تھا اس کو جاننے کا شوق تھا، جاننے کا شوق۔ کس کو کیا شوق؟ جاننے کا، ماننے کا نہیں۔ مانا تو پہلے ہی ہوا تھا،
تو اللہ نے یہی سوال کیا اولم تؤمن، مانتا نہیں ہے تو، ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، اللہ ایمان تو ہے، مانتا تو ہوں، جانتا نہیں، راز کو جاننے کا شوق ہے تو مجھے دکھا دے، مشاہدے کا الگ لطف ہے، مانتا تو میں ہوں، دکھا دے گا تو مجھے الگ مزہ آئے گا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے کہا اچھا تو مانتا ہے تو چلے میں تمہیں دکھا بھی دیتا ہوں، تو دکھا دیا، کہا 4 پرندے لے لے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، بعد میں ان کو ان کے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دے، پھر اسی طرح بلانا جس طرح مانوس کیا تھا، یا آتینک سعیا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، تو ان پرندوں کو دیکھ کر سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسی طرح آواز دے گا، ساری دنیا دوڑتی چلی آئے گی۔ اللہ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، مانتا تو ہے، اب جان بھی لے کہ اللہ ہر چیز پر غلبے والا ہے اور بہت حکمتوں والا ہے۔ پھر اس کے بعد اقتصادی اور اجتماعی نظام کے اصول بتائے ہیں، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہے، اس میں عقائد سے لے کر ارکان اسلام سے لے کر اور معاشرت کی تشکیل تک ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ایک جامعیت کے ساتھ، لہذا آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 283 تک کہہ لیجئے یہ اقتصادی اور اجتماعی نظام کے اصول ہیں، اور خاص طور پہ 274 تک انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے اور اس کے احکام بھی ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ آگے پھر 275 سے 283 تک دیگر معاملات کے احکام ہیں، اس میں سود بھی ہے، قرض بھی اور لین دین کے معاملات بھی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کو باہمی تعاون اور کفالت کے نظام کے طور پر اللہ کی نے متعارف کروایا ہے کہ کسی بھی اسلامی معاشرے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ ریڑھ کی ہڈی ہے، کہ وہاں پہ جو باہمی معاشرت جو قائم ہوتی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، لہٰذا سب سے پہلے ترغیب دی ہے کہ 700 گنا تک اللہ اضافہ کر دیتا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں دو گے، تو اس کی مثال دی کہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص جو ہے کماطر حبۃ، ایک دانہ کسی نے اللہ کے راستے میں جیسے دیا ہو، اس میں سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو گویا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اگر کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ لہٰذا ترغیب یہ دی ہے، 700 گنا حد نہیں ہے، 700 گنا حد نہیں ہے، اس سے بھی بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اور بھی بڑھاتا ہے، کیونکہ 700 گنا اگر کہہ دیں کہ بس ہر چیز 700 گنا بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی، اللہ کی رحمت کی حد کوئی نہیں ہے، لہٰذا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب خرچ کرو تو اس میں تکلیف بھی نہیں دینی، احسان بھی نہیں جتلانا، کلمہ خیر بہتر ہے اس صدقے سے جس میں کسی کو تکلیف دینا مقصود ہو، یا انسان اس کو کوئی چیز دے کے پھر اس کے اوپر احسان جتلاتا پھرے۔ اسی طرح فرمایا کہ تکلیف اور احسان سے اپنے صدقات ضائع نہ کرو، ریاکاری سے پرہیز کرو، اس طرح بھی سارے جو صدقات ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو دیا ہوا مال ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور پھر ریاکاری کے نقصان کی مثال دی ہے کہ جس طرح کوئی شخص ہو، اس کے باغ ہوں اور کھجور اور انگوروں کے باغ ہوں، اور خود وہ بوڑھا ہو گیا ہو اور اس کے بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، اور کوئی آگ کا بگولا آئے اور آندھی آئے اور اس پورے باغ کو اجاڑ کے رکھ دے، تو جس طرح اس کا نقصان ہوتا ہے اس طرح ریاکاری سے سارا انسان کا نقصان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ناگوار چیز صدقہ نہ کرو، جو خود لینا پسند نہیں کرتے کسی کو کیوں دیتے ہو، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو انفاق ہے، خرچ کرنا، بہتر تو ہے کہ اس کو چھپا کے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ دے رہا ہو، بائیں کو پتہ نہ چلے کہ دے رہا ہے، اتنا چھپا کے خرچ کرو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن بعض حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دکھا کے دینا زیادہ اچھا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی نیکی کا کام ہے، لوگوں کی ترغیب کے لیے انسان دے دے، تو جو ضروری حکمت کے تحت انفاق فی سبیل اللہ کا اظہار ہو سکتا ہے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر لوگوں کو دکھا کے بھی صدقے کرو یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، ہاں اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو کوئی سچویشن کے مطابق بعض اوقات لوگوں کو دکھا کے دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اناؤنس نہیں کرتے جی، ہم اعلان نہیں کرتے، بعض اوقات اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو سکتا ہے کسی کے ایک اعلان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو صدقے کی ترغیب ہو، جتنے لوگ اس سے ترغیب لے کے صدقہ کریں گے سب کے صدقے کا ثواب اس شخص کو ہوگا جس نے سب سے پہلے اعلان کیا ہو۔ اسی طرح پھر کثرت انفاق کی ترغیب ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ خرچ کرتے وقت حد کوئی نہیں ہے اس کی، کرتے جاؤ، رات دن کرتے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی کی طرح خرچ کرتے تھے، اللہ اکبر۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ بڑا معروف ہے. کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا ملتا تھا نا وظیفہ، وہ سارا ہی خرچ کر دیتے تھے اللہ کے راستے، پھر کنگال ہو کے بیٹھ رہتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا یہ سارا ہی خرچ کر دیتے، تو ان کو ایک چٹ لکھ کے بھیجی کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں. اسراف کہتے ہیں زائد، ضرورت کی چیز پر زائد خرچ کر دینا. تو بھائی کسی کو دینا ہے، 10 روپے سے کام چلتا ہے آپ 100 روپے دے دیں، کہیں آپ 100 روپے پہ کام چلتا ہے آپ 1000 روپے دے دیں. تو گویا دینے میں، لوگوں پر خرچ کرنے میں، نیکی کے کام میں خرچ کرنے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ کچھ پیسے پس انداز کر لیا کریں، خام خواہ سارے ضرور خرچ کرنے ہوتے ہیں. تو لا خیر فی الاسراف لکھ کے بھیج دی. تو کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے اسی فقرے کو الٹ کے، ترتیب الٹ کے وہی فقرہ واپس لکھ کے بھیج دیا، لا اسراف فی الخیر، کہ جو خیر کے کام ہوتے ہیں اس میں کوئی چیز فضول خرچی نہیں ہوتی، جتنا مرضی خرچ کرتے ہو. اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ رات دن خرچ کرنے پر لگے ہوتے ہیں. اچھا بندے پتہ نہیں کنجوسی کیوں کرتے ہیں دینے میں، حالانکہ دینا کس میں سے ہے؟ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے دیا اسی میں سے. جب اللہ کے دیے میں سے دینا ہے تو کنجوسی کس بات کی؟ اپنے پلے سے دینا ہے. اور جب آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں گے وہ اور دے گا. اس نے خود وعدہ کیا ہے کہ تم دیتے جاؤ میں تمہیں اور عطا کرتا جاتا ہوں. تو جو روکتا ہے اس کو اللہ ابھی اس کا مال دینا روک دیتا ہے، اور جو خود دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرتا ہے. نسخہ ہاتھ آ گیا، جو چیز چاہیے اللہ سے وہ تقسیم کرنا شروع کر. مال چاہیے، مال تقسیم کرنا شروع کر. عزت چاہیے، لوگوں کو عزت دینا شروع کر. آپ کو بھلائی چاہیے، لوگوں کو بھلائیاں دینا شروع کر دو. آسانی چاہیے، لوگوں کو آسانیاں دینا شروع کر دو. جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے نا، لوگوں کو دینا شروع کر دو. اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا فرماتا جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر احکام معاملات ہے، آیت نمبر 275 سے 283 تک سود کی حرمت ہے، قرض کے احکام ہے، رہن اور گروی کی بات ہے. اچھا یہ جو سود ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، اور خاص طور پہ ہماری معیشت کا، ہمارے پورے نظام کا یہ قصور ہے کہ ہمارا شعور ختم ہو گیا ہے، اور ہمارے شعور سے یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سود کتنا بڑا گناہ. لوگ اس پہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. یہ سود کہاں سے آ گیا جی؟ یہ تو تجارت ہے، یہ تو کاروبار ہے، اور لوگ کاروبار سمجھ کے سود کما رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں. اور یہی بات اس وقت کے سود خور بھی کہتے تھے. تاریخ کے ہر سود خور کا یہی بہانہ ہوتا ہے، انما البیع مثل الربا، کہ جو تجارت ہے اس میں بھی تو منافع آتا ہے، سود میں بھی منافع آتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تمہیں اتنی بات کی سمجھ نہیں آتی، تجارت اللہ نے حلال کیا، سود کو حرام کیا ہے. ایک جیسا ہوتا تو حلال اور حرام کا فرق کیسے ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں وہ بھی منافع لے رہا ہے، میں بھی منافع لے رہا ہوں تجارت میں بھی. سن لیجئے، کیپٹل پہ پرسنٹیج طے کر لی تو سود ہے، اصل زر پہ پرسنٹیج طے کر لی تو سود ہے، منافع میں پرسنٹیج طے کر لی تو تجارت ہے. بس آدھا تو فرق. آپ کسی کو 1,00,000 روپیہ دیں، اس کو کہیں کاروبار کرو، جتنا منافع آئے گا اس میں سے 50% مجھے دے دو، 40% دے دو، 60%، جو بھی پرسنٹیج طے کر لیں، یہ تجارت ہے، منافع میں سے لینی ہے. اور ظاہر ہے وہ نفع اور نقصان اسی شرح سے نفع بھی ہوگا، اسی شرح سے نقصان بھی ہوگا. یہ تجارت. دوسرا شخص کہتا ہے 1,000 روپیہ، 1,00,000 روپے لے لو، 5,000 روپے مہینہ، میں 5,000 روپے مہینہ، 1,00,000 پہ 5,000، جو یہ اصل زر پہ پرسنٹیج طے کی 5%. یہ 5% کس کا ہے؟ اصل زر کا. یہ سود ہے، یہ حرام. یہ فرق اگر سمجھ آ جائے، سود خوروں کو نہیں سمجھ آتا، جو حلال کے متلاشی ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتا ہے. لہذا فرمایا کہ یہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود میں لاکھوں کروڑوں بھی آ رہا ہو، حتمی طور پر برکت اس میں نہیں رہ سکتی. کیوں؟ اللہ مٹاتا ہے اس کو. لوگ سمجھتے ہیں مال بڑھ رہا ہے، مال بڑھتا نہیں ہے. سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتیتم من الربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. لوگ جو ہیں وہ سود کھاتے ہیں، شاید مال بڑھ رہا ہے، کوئی نہیں مال بڑھتا. اللہ کے ہاں بالکل اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. تجارت سے مال بڑھتا ہے، تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، سود کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی. لہٰذا وہ گھرانہ جو سود میں انوالو ہوگا، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ ہمیشہ مخبوط الحواس ہوگا. جس کو جو سود خور ہے وہ ہمیشہ مخبوط الحواس ہوگا. اور اسی طرح وہ معیشت، جس ملک کی معیشت جو ہے وہ سود پر مبنی ہوگی، ساری معیشت ہمیشہ مخبوط الحواس ہی رہے گی، کبھی نہیں ہو سکتی. قرآن کا فیصلہ ہے. لہٰذا تجارت کرو. لوگ زیادہ سود کھاتے تھے
قرض پہ، قرض دیا اس پہ سود کھایا۔ سود اصل میں دو قسم کا ہے، ایک سود وہ ہے جس کو ربا الفضل کہتے ہیں، اور ایک سود وہ ہے جس کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ ربا الفضل نقد لین دین میں ہوتا ہے، ایک ہی چیز آپ دوسرے کو دے رہے ہوں، اس میں بڑھانا یا کم کرنا، یہ سود ہے۔ مثال کے طور پر اس دور میں تو چونکہ بارٹر سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں نا، ایک چیز دینی اور دوسری لینی، اس سے تجارت ہوتی تھی۔ گندم لے لی، کھجور لے لی، کھجور دے دی، گندم لے لی، جو دے دیے اور اس کے مقابلے میں کھجوریں لے لی، شہد لے لیا، تو اسی طرح تجارت ہوتی تھی۔ یہ تجارت ہے۔ لیکن اگر کسی نے کھجوریں ہی دی ہیں، کھجوریں ہی واپس لیں، تو یہ بہانہ بنایا کہ اس کی کھجوریں ٹھیک ہیں، اس کی کھجوریں زیادہ قیمتی، میری کھجوریں کم قیمتی، اور اس میں کم زیادہ کر لینا، اس کو حرام قرار دیا ربا الفضل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، آپ نے فرمایا کھجوریں الگ بیچو بازار میں، پھر جا کے اس کا جو ہے وہ گندم خریدو۔ یعنی اگر کمزور کھجوروں کے بدلے میں قیمتی کھجوریں لینی ہیں تو کھجوروں کا کھجوروں سے تبادلہ نہ کرو، بلکہ پہلے کھجوروں کو کسی اور چیز کے بدلے بازار میں بیچو، گندم لے لو، پھر اس کے نتیجے قیمتی کھجوریں لے لو۔ آج کے دور میں ربا الفضل کی تو شاید کوئی مثال کم ہی ملتی ہے نقد لین دین میں۔ ہاں، ایک جو کرنسی کا کاروبار ہے، یہ ربا الفضل کی بہترین مثال آپ سامنے دے سکتے ہیں۔ سود ہے سیدھا سیدھا۔ جب نیا نوٹ وہ بیچتا ہے تو وہ 700 روپیہ 200 روپیہ وہ زائد لیتا ہے، حالانکہ وہ ویلیو تو اتنی ہے، تو وہ جو زائد لے رہا ہے اس کرنسی کے کاروبار میں، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، ربا الفضل۔ اگر اس نے بچنا ہے کاروبار سے، اس حرام سے، تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ پہلے پاکستانی نوٹوں کو، پاکستانی کرنسی کو ریال میں بیچ لے یا کسی اور کرنسی میں بیچ لے، پھر دوسری کرنسی لے لے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ نئے نوٹ اور پرانے نوٹ، لہذا مجھے زائد دو۔ وہ جو زائد لیتا ہے سود ہے، یہ ربا الفضل حرام ہے۔ دوسرا ربا النسیہ ہے، قرض پہ کل قرض جر منفعت، ہر قرض کے جو بھی منافع کوئی شخص لے گا وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ یہ کتنا بڑا حرام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 1 درہم سود کھا لے 36 دفعہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ ہم بدکاری کو گناہ سمجھتے ہیں، اب تو خیر اس کو بھی پتہ نہیں کوئی گناہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سود 36 بار زنا کرنے سے 1 درہم سود کھانا اس سے بڑا گناہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی جگہ بحث ہو گئی، سود ہے نہیں ہے، سود ہے نہیں ہے، لوگ باتیں تو اسی طرح کرتے ہیں، بحث یہ ہے بس کرتے جائیں۔ تو بالآخر وہ ایک بزرگ مجھے کہنے لگے، میں نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اگر سود ہے بھی نا تو اس درجے کا نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں اس درجے سے کیا مراد تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجے بتائے ہیں سود کے۔ آپ نے فرمایا سود کے 70 درجے، 70۔ اب کس درجے کا ہے آپ خود حساب لگا لیں۔ آپ نے فرمایا جو سب سے چھوٹے درجے کا سود ہے نا، سب سے چھوٹے درجے کا سود، وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اتنا بڑا حرام۔ اور ہماری ساری معیشت اس میں انوالو ہے، اور لوگ انفرادی طور پہ انوالو ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں نہیں آتی، پھر کہتے ہیں اللہ کی برکتیں نہیں آتی۔ کیسے ہو؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے اس کا۔ جب اعلان جنگ کیا ہوا ہے تو رحمتیں برکتیں کہاں سے ڈھونڈتے ہو؟ البتہ فرمایا کہ جو پچھلے سود چھوڑ دو، اب آج کے بعد یہ کام کرو۔ قرضہ دیا ہوا ہے نا، تو سودی معیشت کہتی ہے کہ اس کے قرضے میں وہ اگر مہینے بعد پیسے اس نے کہے تھے کہ میں نے دینے ہیں، وہ نہیں دیتا، سود اور بڑھا دو۔ 2 مہینے بعد نہیں دیا، سود اور بڑھا دو۔ قرآن کہتا ہے فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ بیچارہ تنگ دست ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ بیچارہ تنگ دست ہے تو ایسے کرو کہ اس کو مہلت دے دو، سہولت دے دو۔ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی خوشحالی تک اس کو مہلت دے دو۔ بلکہ یہ کرو وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بھی صدقہ کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بجائے اس سے سود لینے کے، جو پیسے اس کو دیے ہیں وہ بھی چھوڑ دو تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ یہاں تصور حیات یہ ہے کہ اجر آخرت میں لینا ہے، وہاں تصور حیات یہ ہے کہ سارا کچھ ادھر ہی لینا ہے۔ آنا چاہیے جہاں سے مرضی آتا ہے، حرام آئے یا حلال آئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد قرض لین دین کے احکام ہیں۔ آیت دین جو قرآن کی سب سے لمبی صورت، سب سے لمبی آیت ہے، 282 نمبر آیت، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرض لینے دینا کا معاملہ ہو تو لکھ لیا کرو تاکہ کوئی گڑبڑ، کوئی پریشانی نہ ہو، اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو۔ البتہ چھوٹی موٹی کوئی ڈیلنگ ہو جو روزمرہ کی ہے تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں، باقی کوئی بھی قرض ہو چھوٹا ہو بڑا اس کو ضرور لکھ لیا کرو۔ اور اگر لکھنے کا موقع بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو رہن رکھ لیا کرو، گروی۔ اچھا، رہن بھی صرف ایک گارنٹی کے طور پر، فرحان مقبوضہ، ایک اور اصول دیا،
آپ کہیں کسی ایسے ناواقف شخص کے ساتھ قرض کا لین دین کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کا واقف نہیں، وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس کوئی گارنٹی رکھو، گارنٹی کے طور پر آپ کہیں میرا مکان رکھ لو، آپ کہیں میری دکان رکھ لو، مکان کے کاغذ رکھ لو، کوئی چیز رکھ لو، میری گھڑی رکھ لو، کوئی چیز رہن رکھی جا سکتی۔ لیکن جب رہن کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ صرف گارنٹی ہے، اس کا حق استعمال اصل مالک کا ہی رہتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ رہن بنایا ہوا ہے، اس کو پیسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے مکان گروی لیا ہوا ہے جی۔ کیسے گروی لیا ہوا ہے؟ جب تک وہ پیسے وہ میرے پیسے استعمال کرے گا میں اس کا مکان استعمال کروں، یا زیادہ سے زیادہ وہ 50,000 کرائے والا مکان ہے، وہ کہتا ہے میں 10,000 دوں گا جب تک، تو وہ باقی کا 40,000 کیا ہے جو چھوڑا ہوا سود ہے۔ تو جب تک وہ قرض پیسے اس کے پاس نہیں کہ سود کھا رہا ہے، اس سے بڑا حرام کوئی نہیں ہے۔ اور لوگ گروی رکھ کے تو سمجھتے ہیں یہ بالکل جائز ہے جی، ہم نے گروی پیسے دیے ہوئے ہیں، لہٰذا بڑے بڑے داڑھیوں والے مولوی، تاجر، حاجی صاحب، صوفی صاحب سب اسی کام میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کھا رہا ہے تو سود ہے، کھلا رہا ہے تو بھی سود ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ سورہ بقرہ کی آخری جو 3 آیات ہیں 283 سے 86 تک، یہ گویا ہیں تو اس میں دعائیں بھی، اور اس میں یہ آخری شریعت پر ایمان کا ایک ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا گیا ہے۔ کیسا؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ نشانی یعنی کیسے لوگ کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ۔ لہذا فرمایا آخری شریعت پر نیک نیتی سے عمل کرو، حسب استطاعت عمل کرتے جاؤ، غلبہ اقتدار اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور ساتھ اس سے دعائیں کرتے رہو۔ جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں کوتاہیاں بھی معاف کرتا ہے، اور اس کے اوپر بوجھ ڈالے بغیر اس کو دنیا میں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران یہ بھی مدنی صورت ہے، اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین بھی کہا ہے۔ زہراوین کا مطلب 2 روشنیاں یا 2 پھول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرتی ہوئی آئیں گی، اللہ۔ اور روز قیامت یہ 2 روشنیوں کی صورت میں آئیں گی، 2 پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی، یا 2 بادل کی ٹکڑیوں کی شکل میں آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں یہ جھگڑا کریں گے، اس کی سفارش کریں گے اور اس کو چھڑوا لیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا ساتھی بنائے۔ اور یہ جو سورہ آل عمران ہے، اس کو آپ کہہ لیجئے کہ مضامین کے اعتبار سے 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 91 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں۔ 109 تک جو آیات ہیں یہ تمہید ہے، اس میں قرآن کو بطور فرقان بتایا گیا ہے کہ قرآن فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب معیار ہے۔ انجیل کی بات ختم ہو گئی اور تورات کی باتیں ختم ہو گئیں، وہ پہلے ہدایت تھیں، اب یہ فرقان آ گیا ہے۔ تورات کی کون سی بات صحیح؟ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کا معیار۔ یہ قرآن حق بھی ہے، معیار حق بھی ہے۔ انجیل کی کون سی بات سچی اور تورات کی کون سی بات سچی، اس کا فیصلہ بھی قرآن کرے گا، کیونکہ یہ فرقان ہے۔ اور وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، پہلے وہ تھیں، وانزل الفرقان، اب فرقان آ گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کی آیات جو ہیں بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، اور محکم آیات وہ ہیں جو سب کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور وہی حکم ہے یہ کر لو یہ نہ کرو۔ جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی خام خواہ اس کی تعویل کے پیچھے اس کی اصل حقیقت جاننے کی کھوج لگانا، یہ کوئی شریعت کا تقاضا نہیں۔ فرمایا اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، آمنا بھی، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں۔ اور جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ قرآن میں نقطہ آفرینیاں کرتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں۔ اب یہ سیدھی یہ محکم بات ہے، لیکن ایک بات روح اللہ بھی کہی، ایک بات کلمت اللہ بھی کہی۔ اب کلمت اللہ اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ روح اللہ کی تشریح کر کر کے اپنا اعمال نامہ خراب کر رہے ہیں، دلوں کی ٹیڑھ اور کجی بتا رہے ہیں۔ کلمت اللہ، بھئی اب اللہ نے فرمایا عبداللہ اور اللہ کا نبی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور روح اللہ اور کلمت اللہ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے کئی معنی ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت اللہ جانتا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کے پیچھے چلنے کی۔ اس کے بعد اہل کتاب کو دعوت اسلام ہے، آیت نمبر 10 سے 32 تک، اور آیت نمبر 33 سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تثلیث کے ابطال کے لیے، تثلیث کہتے ہیں یہ جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کہہ لیا، حضرت مریم کو خدا کہہ لیا، اقانیم ثلاثہ اور 7 خدا کا بیٹا قرار دے کے ایک اللہ، اور اس تثلیث کے اندر بھی بڑا یہ بھی گورکھ دھندا ہے، کلیئر کٹ 3 خدا کون کون سے ہیں یہ بھی ان کو نہیں پتہ۔
بعض جو ہیں وہ حضرت مریم کو شامل کرتے ہیں، بعض روح القدس کو شامل کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے ابطال کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مریم کا اور زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، یہ قصہ پورا بیان ہوا ہے آیت نمبر 63 تک، 33 سے 63 تک، کہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو ہے میں تیرے نام پر میں نے اس کو قربان کیا، اور اب جب وہ پیدا ہوا تو بچی پیدا ہوئی، ان کا خیال تھا بیٹا پیدا ہوگا اور میں اس کو جو عبادت گاہ کی خدمت کے لیے لگا دوں گی۔ وہ بچی پیدا ہوئی، پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کیا پیدا ہوا ہے، پیدا کرنے والا جو وہ ہے لیس الذکر کالانثیٰ، جو مرد ہوتا ہے وہ عورت کی طرح کا نہیں ہوتا، لہٰذا یہ عورت ہوئی ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ اب کیا کرنا ہے تو اس کو کر، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ کفالت کرتے تھے، خالو تھے حضرت مریم کے، ان کی کفالت انہوں نے کی۔ ایک محراب تھا، محراب بلند جگہ کو کہتے ہیں، اس کمرے میں وہ رہتی تھیں، اور اس کو دروازہ اور کوئی نہیں تھا، ایک ہی دروازہ تھا، باہر حضرت زکریا رہتے تھے۔ لیکن جب بھی اس کے پاس جاتے مریم کے پاس تو پھل عجیب و غریب دیکھتے وہاں، بے موسم پھل۔ انا لک ھذا، کہاں سے آیا مریم، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو فرماتی ہیں اللہ کی طرف سے آتا ہے، ومن عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ نبی تھے زکریا علیہ السلام، لیکن وہ جو بات دیکھی، اچھا دروازہ بھی کوئی نہیں ہے کہیں اور سے، اور موسم بھی کوئی نہیں ہے، آ جاتے ہیں، تو جو اللہ بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ لہٰذا فوراً اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ میں بانجھ ہوں، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اولاد عطا کر دے، اس کو جو بے موسم پھل مل رہے ہیں تو مجھے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے نے آ کے منادی کی اللہ نے تیرے لیے اولاد کا فیصلہ کر دیا۔ جب اعلان ہو گیا اب فیصلہ اولاد کا، اب پریشان، میں بوڑھا اور میری بیوی بانجھ، اولاد کیسے ہوگی؟ سوال، اللہ اکبر۔ یہ جو انسانی احتیاج ہے نا، انسان محتاج ہے، انسان کے ادراک کی ایک حد ہے، وہ جب سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی قدرت پر سوال اٹھانا نہیں ہوتا، اپنی حیرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے اللہ کی قدرت۔ اچھا میں بوڑھا اور کھوسٹ ہو چکا ہوں اور بیوی بانجھ ہے، پھر بھی اولاد ملے گی؟ فرمایا ہاں ملے گی۔ ایک نشانی کیا؟ 3 دن تو بات نہیں کرے گا کسی سے، اور کام پتہ کیا کرنا ہے؟ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اور یہ بات پلے باندھ لیں، زکریا علیہ السلام کا جہاں کہیں ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی علاج بتایا ان کا۔ انہوں نے جہاں کہیں قرآن میں ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ سے اپنے بڑھاپے کا اور بیوی کے بانجھ ہونے کی شکایت کی، اللہ نے فرمایا سبح بالعشی والابکار، صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ نتیجہ اس سے پتہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بے اولاد جوڑے ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھا کھا کے کھپ گئے ہیں کیموں کے پاس، ان کو چاہیے کہ صبح و شام تسبیح بیان کیا کریں۔ یہ بانجھ پن کا علاج ہے کہ تسبیح بیان کریں صبح، اور اس کا طریقہ یہ سبحان اللہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی، یہ بھی تسبیح ہے۔ تو جتنی تسبیحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون تسبیحات بتائی ہیں، وہ تسبیحات یا قرآن کی وہ آیات جس میں تسبیحات بیان ہوئی ہیں ان کو اپنے ذکر کا حصہ بنائیں، روزانہ کا معمول کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ بانجھ پن کا علاج بھی کر دے گا، اور بڑھاپے اور مردانہ کمزوری کا بھی علاج کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے گا۔ یہ گویا نسخہ اولاد ہے۔ پھر اس کے بعد مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور فضائل ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں عطا کیں وہ بچپن سے ہی عطا کر دی تھیں، اور اسی طرح سے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی مثال بیان کی ہے، دونوں کیسے پیدا ہوئے۔ لوگوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نہیں نظر آئے تمہیں کہ وہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ اگر یہ وجہ ہو سکتی ہے خدا ہونے کی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو خدا مان۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے ہاں جو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے وہ آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ کیا؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، مٹی کا پتلا بنایا، پھر فرمایا کون، اٹھ، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو جو آدم علیہ السلام کو پتلا بنایا اور کھڑا کر دیا، اسی طرح مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، صرف ماں سے پیدا کیے تھے تو ماں ہے، ادھر تو ماں بھی کوئی نہیں۔ الحق من ربک، یہ ہے حق تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟
حق جب ثابت ہو جاتا ہے نا، حق، اللہ اکبر، اس کے خلاف دلیل لانا بھی باطل ہے، دلیل دینا بھی باطل ہے۔ وہ کہے جی ہاں ثابت تو ہو گیا لیکن اس دلیل کا کیا کریں؟ تو جب حق ثابت ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو دلیل لائی جاتی ہے، اس دلیل کا جواب ہو چاہے نہ ہو، وہ دلیل ہی باطل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ یونس میں، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق آ جانے کے بعد ہزار دلیلیں بھی ہوں تو ساری کی ساری گمراہی ہوتی ہیں۔ وہ دلیلیں ہوں بھی، انسانی ذہن کو اپیل کر بھی رہی ہوں تو وہ گمراہی ہوتی ہیں، اس کا کوئی حیثیت۔ آگے پھر مبالغہ ہے، عیسائی آئے تھے، ایک وفد آیا تھا نجران سے عیسائیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، ان کو دعوت دی، مانتے ہی نہیں تھے، دعوت دی، بتایا، دین بتایا، اور الوہیت عیسیٰ کے خلاف دلائل دیے، نہیں مانتے تھے۔ ان کو فرمایا چلیں ایسے کریں، تم اپنے بچے لے آؤ، میں اپنے بچے لے آتا ہوں، ہم اکٹھے ایک میدان میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کے، ثم نبتہل، مبالغہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں کہ جو بچ جائے، جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ فوت ہو جائے، آ جائیں، مبالغہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو لے کے آگے، عیسائی نہیں آئے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اللہ، اس کے بعد آیت نمبر 64 سے 101 تک اہل کتاب کی خرابیاں بھی ہیں اور اس میں ان کو دعوت بھی دی گئی ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، چلیں باقی باتیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے، ایک بات کو تو مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اسی پہ آ جائیں، اللہ نعبد الا اللہ، جو بات تمہارے درمیان مشترکہ ہے اس پہ ہی آ جائیں۔ اس سے ایک اصول نکلتا ہے کہ پوری دنیا میں تمام مذاہب کو مشترکات پہ اکٹھے ہو جانا چاہیے، اور پھر خاص طور پہ جو مسلمان ہیں ان کو تو بدرجہ اولا اکٹھے ہو جانا چاہیے، اپنے اپنے مکتب فکر کی، اپنے اپنے مسلکوں کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے، بلکہ سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ عیسائیوں کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں فرمایا تلبیس حق کرتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں، منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خرابیاں بیان کی ہیں اور یہ سمجھایا ہے کہ ان کی پیچھے نہیں چلنا اور اسلام ہی ضروری ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آیت نمبر 19 میں فرمایا تھا، اور یہاں آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دیناً فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اسلام ہی ضروری ہے، تم چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو، جس نے بچنا ہے تو وہ اسلام قبول کر لے، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا فلن یقبل منہ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا مسلمان بنائے، دین اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔